ان کے آنے کی وجہ کیا ہے، آج اس حوالے سے مختصر گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو مصائب اور تکالیف ہوتی ہیں، ان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ اس کے اندر گہرا ہوا ہو وہ یہی سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف میں ہی مصیبت کے اندر ہوں، صرف میں ہی دکھ میں ہوں، باقی تو سارے سکھ میں ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ مصیبت کے اندر آ جائے، آزمائش میں آ جائے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی غریب رہ گیا ہوں، میں ہی آزمائشوں کے لیے رہ گیا ہوں، باقی تو سارے کے سارے سکھ کے اندر ہیں اور چین کے اندر۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آزمائشیں ہر کسی پر آتی ہیں، امتحانات ہر کسی پہ آتے ہیں، مصائب ہر کسی پہ آتے ہیں۔ امیروں کی اپنی پریشانی ہے، ان کی اپنی ٹینشن ہے، ان کی اپنی مصیبت ہے، ان کے اپنے دکھ ہیں، غریبوں کے اپنے دکھ ہیں، مڈل کلاس والوں کے اپنے دکھ ہیں، دنیا داروں کے اپنے دکھ ہیں، اور دین داروں پر دکھ آتے ہی نہیں۔ سمجھے ہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے کہ دین داروں پہ دکھ آتا ہی نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے کہ دیندار آزمائے نہیں جاتے؟ دینداروں کو مہنگائی کچھ نہیں کہتی، دینداروں کو آزمائش کچھ نہیں کہتی، یہ مطلب نہیں۔ حالانکہ دینداروں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو دنیا میں دیندار آزمایا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف کس کو پہنچی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا الانبیاء، کہ انبیاء کو سب سے زیادہ تکالیف پہنچی، اور پھر خود آگے بیان فرمایا کہ انبیاء میں سب سے زیادہ دکھ مجھے پہنچی۔ تو جو دیندار ہوتا ہے تکلیف اس پر بھی آتی ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے تکلیف اس پر بھی آتی ہے، لیکن دنیا دار پہ تکلیف، آزمائش، مصیبت آ کے اثر انداز ہو جاتی ہے، دیندار پہ اثر انداز نہیں ہوتی، دیندار پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دیندار کے ساتھ اللہ کی رحمت والی تسلیاں ہوتی ہیں۔ انسان دنیا میں جس کے زیادہ قریب ہوگا اسی کی تسلیوں کو سامنے رکھے گا۔ جو شیطان کے زیادہ قریب ہو تو شیطان کا کام کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، اس کا کام ہے تمہیں آزمائشوں سے، فقر سے ڈرانا، مصیبت سے ڈرانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اس کا کام ہے کہ بندے کو مایوس کر دے، اور شیطان کا جو نام رکھا گیا ابلیس، وہ نام، اس نام کا معنی ہی کیا ہے؟ مایوسی ہے۔ تو جو بندہ مایوسی اسم بمسمہ ہو تو اس کے قریب جو بندہ ہوگا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مایوس ہو جائے گا، اور اس کے ڈراووں سے ڈر جائے گا۔ اور جو رحمان کے قریب ہوگا تو اس کے ساتھ رحمان والی تسلیاں بھی کیا ہوں گی؟ موجود ہوں گی۔ تو یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ مصیبت ہے، یہ صرف ہمارا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ عالمی سطح کا معاملہ ہے۔ یہ مہنگائی ہر ملک میں موجود ہے، لیکن میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ جو بندہ مصیبت کے اندر آ جائے وہ یہی سمجھتا ہے کہ صرف میں آزمائش کے اندر ہوں، میں دکھ کے اندر ہوں، باقی سارے سکھ کے اندر۔ اور انہی حالات کو دیکھ کر آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کاد الفقر ان یکون کفر، کہ جو غریبی ہے یہ بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ یہ غریبی بندے کو کیا کر دیتی ہے؟ عام گناہ میں مبتلا کرنا، گناہگار بنانا، یہ تو عام سی بات ہے کہ غربت جہاں عام ہو جائے وہاں چوریاں بھی عام ہو جاتی ہیں، وہاں ڈاکے بھی عام ہو جاتے ہیں، وہاں زناکاری بھی عام ہو جاتی ہے، بچیاں اپنی عزتیں لٹانے پہ آ جاتی ہیں۔
غریب آدمی چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ لیکن جس علاقے میں غربت آ جائے، جس خاندان میں غربت آ جائے، جس گھر میں غربت آ جائے، اس کا ڈر ہے کہ قریب ہے کہ وہ کہیں کافر نہ ہو جائے۔ اور یہ آج بین الاقوامی جو قوتیں ہیں اسلام کے خلاف، وہ ساری اس بات پہ متفق اور جمع ہو گئی ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا مجبور کرو کہ جب یہ بھوکے مرنے پہ آئیں تو کہیں کہ بھائی جو کچھ ہماری زبانوں سے کہلوانا ہے کہلوا لو، ہمیں ایک وقت کا کھانا دے۔ آج دیکھیں جس علاقے کے اندر زلزلہ آ جائے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے، جس علاقے میں سیلاب آ جائے وہاں دیکھیں آپ کو این جی اوز نظر آئیں گی۔ سب این جی اوز کی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بھی ہیں، لیکن کچھ این جی اوز ایسی ہیں جن کو باہر کے لوگ، باہر کے ممالک فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کے پیسوں کو آ کر وہ ہم پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمارے مکانات بنا کے ہمیں دے رہے ہیں، ہمارے پانی کا انتظام کر کے ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں جو ہے راشن دے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اندر سے وہ ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ گھر بنا کے دیا، پھر جو مرضی ہے ان سے کہلواؤ، یہ کہنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ آزمائش آ جانا، اور آزمائش میں اب اگلی بات سمجھیے کہ آزمائشیں آتی کیوں، آزمائشیں آتی کیوں ہیں، یہ مصیبت کیوں آتی ہے، یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آزمائش ہے، مصیبت ہے، یہ لوگ تقسیم نہیں کرتے، لوگ کوئی تقسیم نہیں کرتے کہ بھائی یہ آزمائش لے لو، یہ مصیبت لے لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جس طرح تم کمائی کر کے گھر میں آتے ہو، پیسے لے کر آتے ہو، خرچہ لے کے آتے ہو، راشن لے کے آتے ہو، یہ جس طرح تمہاری کمائی ہے، اسی طرح یہ مصیبت بھی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور سورہ روم میں فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ جو آپ خشکی میں اور تری میں فساد دیکھ رہے ہو یہ کسی اور نے نہیں لایا، یہ تمہارے ہاتھ لے کے آئے ہیں۔ ان حالات کو دیکھیے، ذرا گریبان میں جھانکیے کہ یہ آزمائش، یہ مصیبت میری لائی ہوئی تو نہیں ہے۔ وہ ایک بندے نے مضمون لکھا ملکی حالات کے اوپر، اس نے لکھا کہ بھائی میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں ایک غریب بندہ ہوں، اس ملک کو میں نے نہیں لوٹا، اس ملک کو میں نے نہیں لوٹا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے کیا مضمون لکھا؟ بڑا لمبا مضمون پورے صفحے کا، لکھتا ہے اس کو فلاں نے لوٹا، فلاں نے لوٹا، فلاں نے لوٹا، فلاں نے کھایا، اس پارٹی والے نے کھایا، اس پارٹی والے نے کھایا، اس سیاسی لیڈر نے کھایا، میں نے تو اس ملک کو نہیں کھایا، میں نے اس ملک کو نہیں لوٹا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تو صرف ووٹ دیا تھا، میں نے تو صرف کیا کر دیا تھا؟ ایک ووٹ دیا، اور تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، صرف کیا کر دیتے ہیں؟ ایک ووٹ دے دیتے ہیں، یہ ووٹ لے لو، اور حیثیت کیا رہ جاتی ہے کہ ایک کلفی پہ ہم اپنی رائے اور اپنی ضمیر بیچ رہے ہوتے ہیں، بریانی کی پلیٹ پہ ہم اپنی ضمیر کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بار بار اس بات کا علم ہے کہ جن کو ہم ووٹ دے کے آگے بھیج رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بھی نقصان ہے، ہمارے دین کے لیے بھی نقصان ہے، لیکن دوبارہ ابھی الیکشن ہو جائے وہی پرانی والی صورتحال ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کھایا، لیکن واپس اسی کو لائیں گے۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو آزمائش آتی ہیں، تو یہ کسی اور کی لائی ہوئی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی لائی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے ضمیر سے ان کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے ان کے بارے میں رائے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران۔ لوگ تو کوستے ہیں حکمرانوں کو کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے انہوں نے بھی کیا، لیکن ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ آزمائشیں ہماری لائی ہوئی، لیکن ان آزمائشوں سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟
ان آزمائشوں سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے، ان کا حل کیا ہونا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری مصیبت ختم ہو جائے۔ اس مصیبت کو دور کرنے کا طریقہ، اور یہ بات بھی سمجھیں کہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، فقر آتا ہے، غریبی آتی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے دور میں بھی آتی رہی۔ آپ پرانے واقعات پڑھیں، پرانی کتابوں کو اٹھائیں، آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے ابھی سورہ یوسف پڑھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل کے اندر تھے، بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ تعبیر کیا تھی؟ کات تھا، کہ ابھی کات آنے والا ہے۔ کات کا معنی سمجھتے ہیں؟ کات کی تفسیر سمجھتے ہیں کہ کات کسے کہتے ہیں؟ کات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا گھی ہے، ڈالٹا ہے، یہ آئل ہے، یہ 700 روپے کلو ہو جائے۔ کات کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھی اور یہ آٹا ہے، یہ تیل ہمیں ملے ہی نہیں۔ لوگوں کے گھروں سے لاشیں نکلے، انسانوں کی، جانوروں کی، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، نہ انسانوں کے لیے نہ جانوروں کے لیے، اس کو کات کہتے ہیں۔ اور یہ کات پہلے دور میں آیا ہے، اور اس کات سے نمٹا بھی کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر کیا ہے، آپ نے تعبیر بتائی اور ساتھ بتا دیا کہ اس کام کو آپ نہیں سنبھال سکتے، یہ کام میرے حوالے کر دو، میں اچھے طریقے سے اس کو سنبھالوں گا۔ جب حضرت یوسف نے سنبھالا تو پھر کات آیا بھی، لیکن اس کات سے نمٹنے کا پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پلان بنایا، اور وہ پلان کیا تھا؟ کرپشن سے پاک نظام، کرپشن سے پاک نظام۔ جس نظام کے اندر، جس ریاست کے اندر کرپشن آ جائے، سمجھ لو وہ معاشی حالات کبھی اس ریاست کے بہتر نہیں ہو سکتے۔ سرکار کی کرپشن کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کرتی ہے جہاں کرتی ہے، ہم ذرا اپنی کرپشن کی طرف بھی دیکھیں۔ ایک سبزی والے کے پاس آپ آلو لینے جائیں، وہ کہے گا آج 60 روپے کے مل رہے ہیں، لے لو۔ اب سرکاری ریٹ بڑھنی ہے 2 روپے، وہ کہے گا کل 80 روپے کے ملیں گے، آج ہی سارے خرید لو۔ اب 20 روپے اپنی طرف سے اضافہ کر دی۔ اب تھوڑا سا اپنے بازاروں میں غور کریں، ایک جگہ پہ چیز 10 روپے مہنگی مل رہی ہے، دوسری جگہ پہ 10 روپے سستی مل رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ قیمت بڑھتی ہے 1 روپیہ، ہم 10 روپیہ بڑھا دیتے ہیں، قیمت بڑھتی ہے 2 روپے، ہم 20 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ تو سرکار سے زیادہ کرپشن تو کون کر رہا؟ ہم خود کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو قحط آیا ہے، اس قحط سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسا نظام، ایسی ریاست قائم کریں کہ اس ریاست کے اندر کرپشن نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ جب کرپشن سے ہمارا ملک پاک ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، تو سمجھو کہ ہمارا ملک معاشی لحاظ سے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اندر جو خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے نا، اس سے اللہ فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، سند کے لحاظ سے شاید وہ بنی اسرائیل کی روایات میں ہو، اسرائیلی روایات اس کو کہتے ہیں، لیکن مثال کے لیے میں عرض کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دی کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو بتا دو کہ کچھ وقت کے بعد حالات خراب ہونے والے ہیں اور قحط آنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا، کہا بھائی قحط آنے والا ہے، سنبھال لو اپنے نظام کو۔ کچھ عرصہ گزرا، قحط بھی نہ آیا، کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اللہ سے رابطہ قائم کیا، یا اللہ تو نے تو کہا تھا قحط آئے گا، آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی، یہاں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ تو اللہ نے کہا ذرا ان سے پوچھیے اپنی قوم والوں سے کہ انہوں نے اس خبر کے ملنے کے بعد کیا کیا ہے۔ جب قوم والوں سے پوچھا تو قوم والوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ نے ہمیں اطلاع دی کہ قحط آنے والا ہے، مصیبت آنے والی ہے، آزمائش آنے والی ہے، تو ہم نے اپنے گھروں کی دیواروں میں جو دوسرے گھروں کے ساتھ مل رہی تھی، اندر سے سوراخ کرنا شروع کر دیا، کچھ اینٹیں نکالی اور اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز میسر نہ ہو تو ہمارے گھر سے لے لینا، اور جو چیز ہمارے گھر میں نہیں ہوگی ہم آپ کے گھر سے لے لیں۔
کہتے پوری قوم نے اس طرح یہ نظام بنایا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، حالات آئے، کاٹ آیا، آزمائش آئی، لیکن اندر اندر ان کے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا۔ جس کے گھر میں جو چیز کمی اس کی پائی جاتی وہ دوسرے کے گھر سے لے لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ یہ ہے خیر خواہی کا جذبہ، کہ جب بندے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز مہنگی ہونی ہے، ہم اس کا سٹاک کر لیتے ہیں کہ مہنگی ہو جائے گی اس کو بیچیں گے۔ کیا تم صحابہ کرام سے بڑے تاجر ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تاجر ہو؟ سننے کی بات ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر کعب آ گیا، ہر طرف آوازیں لگنے لگی کہ کعب سے مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے بہت سارے اونٹ، بہت بڑے تاجر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے اونٹوں پر انہوں نے غلہ لادا، اس وقت کا جو سامان کھانے کے لیے تھا وہ سارا کا سارا لادا، اور مدینہ طیبہ کی چوک کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہاں دیگر تاجر بھی کھڑے تھے، سارے تاجر آگے بڑھے، حضرت عثمان سے کہا عثمان یہ سامان آپ نے بیچنا ہے؟ کہا جی ہاں میں نے بیچنا ہے۔ غور سے سنیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ۔ کہا میں نے بیچنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کتنے میں بیچو گے؟ کہا آپ بولی لگاتے جاؤ، جو ریٹ مجھے پسند آئے گی میں وہ بتا دوں گا، آپ بولی لگاؤ۔ ایک نے کہا کہ ہمیں 100 والی چیز 150 میں دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ دوسرے نے کہا 100 والی چیز 200 میں دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آگے لگاؤ، مزید ریٹ لگاؤ۔ ایک نے کہا 100 والی چیز 300 میں دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس سودے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کہا پھر کیا مسئلہ ہے، پھر آپ ریٹ لگائیے، آپ بتائیے کتنے میں آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ کہا میں 100 والی چیز کو 1000 میں بیچنا چاہتا ہوں، 100 والی چیز کو 1000 میں بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا عثمان پاگل ہو گئے ہو، ابھی قعد آنے والا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو 100 والی چیز 1000 میں بیچ رہے ہو؟ کہا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے یہی کھڑے کھڑے 100 والی چیز 1000 میں بیچ کے جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا مدینہ کے غریبوں فقیروں سارے آ جاؤ۔ کوئی آ کے آٹا لے جا رہا ہے، کوئی کھجور لے جا رہا ہے، کوئی زیتون کا تیل لے جا رہا ہے۔ اس وقت جو چیزیں میسر ہوتی تھی کھانے کے لیے سب لے گئے۔ اب یہ جو تاجر ہے سامنے کھڑے ہوئے یہ ہنس رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا تھا میں 100 والی چیز 1000 میں بیچوں گا، ہمیں پتا تھا نہیں بیچ سکتا۔ اب اسے کتنا نقصان ہوا کہ سارے آ کے مفت لے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سارا کچھ تقسیم کر دیا، واپس اونٹوں کو لے کے اپنے گھر کے اندر باندھ دیا، گھر چلے گئے۔ لوگ ہنسنے لگے، وہ تاجر ہنسنے لگے۔ مدینہ کے غریب حضرت عثمان کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت عثمان آپ سے وہ 100 والی چیز 300 میں دے رہے تھے، آپ سارا کچھ مفت میں تقسیم کر کے آ گئے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا او پاگلو، میں نے کب اپنے سودے کو مفت میں تقسیم کیا؟ کہا میں نے مفت میں تقسیم نہیں کیا، کہا ہم نے تو دیکھا ہے آپ مفت میں بانٹ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کہا او لوگوں جب تک آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے ہم فرش والوں کا سودا فرش والوں سے کیا کرتے تھے۔ جب کالی کملی والا آ گیا اب ہم فرش والوں کا سودا عرش والے سے کرتے ہیں۔ میں نے بیچا ہے، میں نے فروخت کیا ہے اپنے سامان کو، لیکن ان دنیا والوں پہ نہیں اللہ کی ذات پہ تقسیم کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کے آئے گا میں 10 دوں گا۔ میں نے تقسیم کیا ہے اور میں نے اللہ کو سودا کیا ہے، اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے اور اللہ پہ اپنا سامان فروخت کیا۔ اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس ایک کے بدلے میں کتنے دیں گے؟ 10 گنا بڑھ کے دیں۔ ہاں اللہ کی شان ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا۔
تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے طرز کو بدلنا ہے، صحابہ کے طرز کو اپنانا ہے۔ ایک علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی، سارے لوگ ایک دن بارش کے لیے نماز کے لیے باہر نکلے، دوسرے دن، تیسرے دن ایک ساتھی وہاں سے گزر رہا تھا اونٹ پہ اپنی والدہ کو بٹھائے ہوئے، اس نے دیکھا لوگ جمع ہیں، کہا کیا مسئلہ ہے، کیوں جمع ہو سارے؟ کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم روزانہ دعائیں مانگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن بارش پھر بھی نہیں ہو رہی۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری والدہ ہے، اونٹ پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، آپ اس کا پلو تھامیے اور اس کپڑے کو تھام کے اللہ سے دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا یار ایک عام سی عورت تیری والدہ ہے، ٹھیک ہے، تیرے لیے وہ عظمت والی ہے، لیکن ہمارے لیے تو وہ عام سی عورت ہے۔ کہا جس کام کا میں نے کہا ہے وہ کریے۔ جس وقت ان سب نے اس عورت کے پلو کو تھام کے اللہ سے دعا کی، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ابھی تک ان کے ہاتھ اپنے منہ پہ نہیں آئے تھے، چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ بادل آئے اور بارش برس کی۔ سارے حیران کیا وجہ ہے؟ کہا آپ کی والدہ نے کوئی بہت بڑی ولیہ ہے، کیا نیکی کی ہے، کس وجہ سے اللہ یہ بارش کا فیصلہ فرما دیا اللہ نے؟ تو کہا کہ جس وقت سے میری والدہ نے ہوش سنبھالا ہے آج تک کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں۔ میں نے لفظ کیا کہا ہے؟ کسی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی، یہ نہیں کہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، کسی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً آپ کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، نبینا صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ اللہ فیصلے بدل دیتے ہیں ہمارے اعمال کو دیکھ۔ اللہ پہلے بھی ہاتھ اور آزمائشیں لاتے رہے، لیکن جس وقت صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھتے تھے تو اللہ صحابہ کے طرز اور اعمال کو دیکھ کے فیصلے بدل دیتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے صحابہ کا عمل کیا تھا۔ ہم تو اخبار پڑھ کے کیا ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ ملک کیا ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا، جی بس ابھی تو کام کیا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، ڈالر اتنا اونچا چلا گیا۔ حالانکہ مجھ جیسے بندے نے آج تک ڈالر دیکھا بھی شاید نہ ہو۔ ہمارے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک ڈالر دیکھا نہیں ہے، وہ بھی یہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈالر کی اڑان بہت اونچی چلی گئی ہے، وہ 300 تک پہنچ گیا ہے۔ تو بھائی ذرا صحابہ کے عمل کو بھی دیکھیے۔ اور ہم میں سے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ میں، ہم نے کبھی جنگ دیکھی ہے؟ کسی جنگ میں شریک ہونا دور کی بات، کوئی جنگ دیکھی ہے؟ ایک آدمی نے دیکھی ہوگی، وہ بھی یہی کہ بھائی 1965 کی جنگ ہو رہی تھی اور میں چھوٹا سا سکول جا رہا تھا، جہاز ادھر سے آ رہا تھا ادھر سے آ رہا تھا۔ ہاں نہ دیکھی ہو لیکن اس نے وہ قصہ کہانی اس طرح بنا کے پیش کر دینی ہے۔ لیکن ہم نے جنگیں نہیں دیکھی ہیں، لیکن صحابہ کے دور میں تو کیا تھا، ایک ہفتے کے بعد پھر جنگ، دوسرے ہفتے کے بعد پھر جنگ، روزانہ جنگوں میں۔ اور موقع کون سا ہے؟ غزوہ احد کا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ سارے کے سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فاخشوہم، ڈرو ان سے۔ شیطان ڈرا رہا ہے صحابہ، شیطان کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کو ڈرا رہا ہے کہ سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ یہ غزوہ احد کا موقع ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا جسم زخمی ہوا، صحابہ زخموں سے چور ہیں۔ ابھی جنگ لڑ کے 70 صحابہ کو شہید کروا کے واپس ایک مقام پہ آئے ہیں۔ کسی نے لا کے خبر دی کہ ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا، وہ کمان کر رہا تھا، وہ دوبارہ تمہارے خلاف ایک بہت بڑے لشکر کو لے کے آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی، کیا خبر تھی؟ کہ پہلے صرف، آج کی زبان میں کہوں کہ پہلے صرف روس تھا، اب امریکہ نیٹو افواج کے ساتھ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کے اس وقت کے حالات کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ جس وقت ساری دنیا صحابہ کو ڈرا رہی تھی، فزادہم ایمانا، اللہ صحابہ کی ایمان کو بڑھا، اللہ صحابہ کی ایمان کو کیا کر رہے تھے؟ بڑھا رہے تھے۔ ادھر ڈرا رہے ہیں مار دیں گے،
کچل دیں گے، ختم کر دیں گے، ادھر سے ان کا ایمان اور بڑھ رہا ہے، وہ اور مرنے کے لیے تیار، وہ اور مارنے کے لیے تیار، وہ اور میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو، ان کی ایمانی کیفیت اور بڑھ رہی۔ اور کیا کہا جب سب صحابہ نے یہ خبر سنی کہ سارے کے سارے تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پورے کے پورے صحابہ کی جماعت نے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جب یہ خبر پہنچی تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ بہترین کارساز۔ جب حالات آئے تو کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ۔ یہ ہے صحابہ کا طرز، یہ ہے صحابہ کی سنت کہ جب سخت حالات آئے تو کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ لیکن اللہ سے کبھی سلام دعا رکھی ہو تو تب، اللہ سے کبھی سلام دعا رکھی ہو تو تب بندہ کہے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ سے ایسی سلام دعا رکھی تھی کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، کہ جس وقت رات ہوتی ہے، رات کی تاریکی چھاتی ہے، سارے کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، لیکن صحابہ اور صحابہ کے بستروں کے درمیان جدائی آ جاتی ہے، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ امید اور خوف کی حالت میں کھڑے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میں اور آپ بھی اپنے رب کے ساتھ کیا کریں؟ تعلق بنائیں۔ جب ہم تعلق بنائیں گے تو پھر مشکل حالات آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہمیں کیا ہے؟ کافی ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے اچھے حالات میں یاد کرو، میں تمہارے خراب حالات میں تمہیں یاد کروں۔ لیکن ہم نے کبھی سلام دعا اللہ سے رکھی نہیں، کبھی تہجد پڑھی ہو، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے روئے ہو۔ میں نے بات کس نماز کی کر دی ہے؟ تہجد والی نماز۔ تہجد والی نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے یا گھر میں؟ گھر میں ادا کی جاتی ہے۔ کس وقت؟ رات کے آخری پہر، صبح کی اذان سے پہلے پہلے۔ یہ تہجد کی نماز، کہ تہجد کی نماز میں جو اللہ سے اٹھ کے ملاقات کرے گا تو اللہ اس کو اپنا قریبی بنائے گا، اللہ اس کو اپنا کیا بنائیں گے؟ قریبی بنائیں گے۔ لیکن جو فرض ہی نماز نہ پڑھے، جو فرض نماز ہی نہ پڑھے اور وہ مشکل حالات میں کہے حسبنا اللہ، اللہ کہیں گے آج یاد آیا میں، اپنے خوشی کے وقت میں مجھے بھول گیا۔ اور صرف اسی نماز کی حد تک نہیں، اپنی شادی کو دیکھیں، اپنے بیاہ کو دیکھیں، اپنی تقریبات کو دیکھیں، اپنے لباس کو دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، کیسے کہو گے حسبنا اللہ؟ یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے نہ سنت کو دیکھا، نہ شریعت کو دیکھا، نہ نمازوں کو دیکھا، نہ روزوں کو دیکھا، جو فرض چیزیں تھی وہ بھی ہم نے چھوڑ دی اور ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ۔ اللہ کہیں گے مجھ سے اس سے پہلے کوئی لگاؤ نہیں رکھا ہے، کوئی سلام دعا نہیں رکھی ہے، تو میں آج تیرے کیسے کام ہوں؟ اللہ کی رحمت سے یہ امید نہیں ہے۔ رحمت تو سب چیزوں پہ غالب ہے کہ قیامت کے دن اللہ کافروں کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن قانون اور ضابطہ یہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اچھے حالات میں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارے خراب حالات میں تمہیں کیا کروں گا؟ یاد کروں گا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ان مشکل حالات میں اللہ سے تعلق جوڑنا۔ اللہ سے کیا کرنا ہے؟ تعلق جوڑنا ہے۔ جب اللہ سے تعلق جڑ جائے پھر اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنا، پھر اللہ کی ذات پہ کیا کرنا ہے؟ اعتماد کر کے حسبنا اللہ کہنا ہے کہ ان مشکل حالات میں ہمیں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، تو مشکل حالات سے نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور تیسری بات، مشکل حالات جب آ جائے، فقر کے حالات جب آ جائے، مصیبت جب آ جائے، آزمائش جب آ جائے، ان حالات میں اللہ کا ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا شکر کرنا۔ ایک کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور دوسرا شکر کرنا ہے۔ اور شکر حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملات میں
اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، آپ کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو اسی پہ خوش ہو جاؤ، اب گاڑی والے کو نہ دیکھو۔ جب نیچے والے کو دیکھو گے کہ بھائی میرا مکان ہے، ٹائلیں نہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس شخص کے پاس تو مکان ہی نہیں ہے، میں ٹائلوں کو رو رہا ہوں، میں اچھے لباس کو رو رہا ہوں، اسے بھی تو دیکھو نا کہ اس کے پاس جسم پہ لباس ہی نہیں ہے۔ میں دن میں 3 وقت کے کھانے کو رو رہا ہوں، اس کو دیکھو اس کے پاس تو 1 وقت کا کھانا بھی نہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے مشکل حالات میں؟ اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، پھر اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنا ہے، اور جب اللہ کی ذات پہ اعتماد ہو جائے، مشکل حالات آ جائیں، صبر اختیار کرنا ہے، اور صبر کے بعد مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، اور اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کو اپنا رازق سمجھنا۔ یہ بات بہت قیمتی ہے کہ اللہ کو اپنا کیا سمجھنا ہے؟ رازق سمجھنا ہے۔ جس دن آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، اس دن آپ بھوک اور رزق کی پریشانی سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو کوئی بھی زمین پہ چلنے والا ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر۔ پہلے لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ بھوک کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإياکم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ یہ جو آج کل خودکشیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے ہمیں صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، غریب تھا، خودکشی کر دی، ضائع ہو گیا، پیچھے بچے اس کے رہ گئے، بچیاں رہ گئی، بیوہ رہ گئی، افسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن سوچنے کا مقام ہے یہ جو بندہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے روزی نہیں دی، تو مجھے جب روزی نہیں دے سکتا تھا پھر پیدا کیوں کیا؟ ہمیں افسوس ضرور ہوتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہے غریب بندہ ہے بیچارہ، اس نے اپنی جان کو کیا کر دیا؟ نقصان پہنچا دیا، پیچھے بچے غریب رہ گئے، بچیاں رہ گئی، لیکن یہ در حقیقت اللہ سے، اللہ کی ذات پہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو روزی نہیں دے سکتا تھا، اس کے باوجود بھی تو نے مجھے پیدا کر دیا۔ حالانکہ جب ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہمارا رزاق کون ہے، رازق کون ہے، رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اللہ جب رزق دینے پہ آئے تو پھر وہ اسباب کو بھی نہیں دیکھتے، پھر وہ حالات کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، پھر وہ موسموں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام وکفلھا زکریا، ان کی کفالت کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، کلما دخل علیہا وجد المحراب عندها رزقا، کہ جب کبھی بھی وہ محراب سے داخل ہوتے تو حضرت مریم کے پاس رزق کو دیکھتے۔ حضرت مریم کمرے کے اندر بند ہے، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، اور حضرت زکریا اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تالا لگا ہوا ہے، اور تالے کے باوجود حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں، آم پڑا ہوا ہے، انگور کا موسم نہیں، انگور پڑا ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ رزق کہاں سے تیرے پاس آیا، یہ پھل کہاں سے آئے، یہ فروٹ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ هو من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا، دامن پھیلا لیا، یا اللہ تو اس مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، میری عمر تو گزر چکی ہے لیکن اس عمر میں بھی آج مجھے تیرے رزاق ہونے کا یقین آیا ہے، مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا کر۔ اور قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اس اعتماد کی وجہ سے 100 سال کے بعد اولاد عطا۔
تو اللہ کو اپنا کیا سمجھنا ہے؟ رزاق سمجھنا ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات کو اپنا رزاق سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا کی تمام مصیبتیں، آزمائشیں، یہ پریشانیاں ہماری نظر سے کیا ہو جائیں گی؟ اوجل ہو جائیں گی۔ دور ہونا بات کی بات ہے، لیکن کم از کم ہمارے ساتھ رحمان کی طرف سے جو تسلیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تسلیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، تو یہ مصیبت، یہ آزمائش ہمیں کیا لگے گی؟ ہلکی لگے گی۔ ٹھیک ہے بندہ تھوڑی دیر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن